محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ محبت ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ محبت سے ہی زندگی میں رنگ ہے۔ میرا نام کاشف ہے۔ میں تب 35 سال کا تھا جب مجھے میری کمسن محبوبہ ملی۔ اس کی عمر 17 سال تھی۔ تب وہ بہت شرارتی تھی۔ میری کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی۔ میں گھروں میں ٹیوشنز پڑھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں ایک اچھا رائٹر بھی تھا۔ میں افسانے لکھتا تھا۔ میرے ہر افسانے کا موضوع محبت تھا۔ میں اچھی شکل و صورت کا مالک نہ تھا، نہ ہی میرے پاس کوئی دولت تھی۔ میں اپنی جوانی میں جس بھی لڑکی کو دیکھتا تھا وہ مجھ سے ہنس کر بات کیا کر لیتی، مجھے اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ اور جب بھی میں اس لڑکی سے اظہار محبت کرتا، وہ مجھے 2-4 باتیں سنا کر چلی جاتی کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ نہ شکل و صورت ہے تمہارے پاس اور نہ ہی دولت۔ میرا دل ہر بار ٹوٹ جاتا اور میں ہر بار خود سے یہ عہد کر لیتا کہ میں آئندہ کبھی کسی لڑکی سے اظہار محبت نہیں کروں گا۔ لیکن میں پھر بھی اپنی بات پر قائم نہ رہ پاتا۔ جب بھی کوئی لڑکی پسند آتی میں اس سے اظہار محبت کر لیتا اور پھر سے مجھے وہی سب کچھ سننا پڑتا۔ اس دن بھی ایک لڑکی نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا کیونکہ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں اس دنیا سے کیا چاہتا ہوں؟ صرف یہی نہ کہ کوئی لڑکی ہو جسے میں پیار کروں، اس کا خیال رکھوں، اس کے نزدیک صرف میری خوشی ہی سب کچھ ہو، وہ بھی مجھے پاگلوں کی طرح چاہے، مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ میں خوبصورت نہیں ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات تھے جو اس وقت میں خود سے پوچھے جا رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا۔ اتنے میں موبائل پر میسج آیا۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام عائشہ ہے۔ میں 10th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میں نے آپ کا نمبر اپنی دوست اقرا سے لیا ہے۔ میں آپ سے ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں ہاتھ میں موبائل اٹھائے اس کے میسیجز پڑھے جا رہا تھا۔ جب اس کے میسیجز ختم ہوئے تو میں نے میسیج کیا کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ اس نے فوراً رپلائی کیا کہ ہاؤسنگ 3 میں جہاں آپ اقرا کو ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، اس سے پچھلی گلی میں میرا گھر ہے۔ میں نے کہا اوکے، میں کل اقرا کے گھر آ کر آپ سے بات کر لوں گا ٹیوشن کے بارے میں۔ اس نے بھی اوکے کا میسیج کیا اور بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن جب میں اقرا کے گھر گیا تو وہاں ایک لڑکی پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ وہ عائشہ ہے جس نے میسیجز کیے تھے۔ میں عائشہ کو مسلسل تکے جا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں، سرخ گلاب کے جیسے ہونٹ مجھے اپنی طرف کھینچتے جا رہے تھے۔ خیر، میں گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح مجھے 10 بجے عائشہ کے گھر جانا تھا۔ اگلے دن میں نے اچھے سے کپڑے نکالے، جوتے پالش کیے اور بن ٹھن کر میں عائشہ کے گھر پہنچ گیا۔ تقریباً 10-15 دن گزر گئے تھے۔ عائشہ اب مجھ سے بالکل فری ہو کر بات کرنے لگی تھی۔ دن بدن ہم دونوں کو ایک دوسرے سے لگاؤ ہوتا جا رہا تھا۔ عائشہ مجھے رات کو میسیجز کرنے لگی۔ میں بے تابی سے اس کے میسیجز کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پہلے ہم دونوں کی دوستی ہوئی اور پھر دوستی پیار میں بدل گئی۔ میں اکثر عائشہ سے پوچھتا تھا کہ میری عمر 35 سال ہے اور تم ابھی 17 سال کی ہو تو کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے ہماری شادی کے لیے؟ مجھ میں ایسی کوئی بھی خاص بات نہیں ہے جس سے متاثر ہو کر تمہارے گھر والے مان جائیں۔ نہ میرے پاس اچھی شکل ہے اور نہ ہی پیسہ، نہ گھر ہے نہ گاڑی ہے۔ ہمیشہ وہ یہی جواب دیتی کہ محبت یہ سب چیزیں دیکھ کر نہیں کی جاتی، محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی یہی باتیں میرے دل کو چھو لیتی اور میں پہلے سے بھی زیادہ عائشہ کے قریب ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں روز گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے، کبھی ویڈیو کال کرتے تو کبھی میسیجز پر بات کرتے رہتے۔ ایک دن میں نے عائشہ سے کہا کہ مجھے اپنا جسم دکھائے۔ میں بہت حیران ہوا جب میرے ایک بار کہنے سے ہی اس نے اپنا جسم مجھے دکھا دیا۔ میں عائشہ کا دودھ کی طرح سفید جسم دیکھ کر بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خود پر کنٹرول ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً ویڈیو کال بند کی اور میسیج کیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات ہوگی۔ عائشہ مجھ سے بار بار پوچھتی رہی کہ بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اسے رپلائی کرنا بند کر دیا تھا۔ اگلے دن میں عائشہ کے گھر گیا تو اس نے مجھے جاتے ہی سینے سے لگا لیا، میرے گال پر بوسہ دے کر بولی، کیا ہوا تھا کل؟
میں نے عائشہ سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بھٹک گیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی کہ پھر کیا ہو گیا، اگر آپ نے میرا جسم دیکھ لیا تو میں آپ کو اپنا شوہر مان چکی ہوں اور میں آپ سے ہی شادی کروں گی، چاہے جو بھی ہو۔ اس دن عائشہ کی امی اقرا کے گھر کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ وہ عائشہ سے کہہ کر گئی تھی کہ انہیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ عائشہ میرے سینے سے لپٹی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ پھر اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ ہم دونوں نشے میں ڈوبتے چلے گئے۔ پورے 2 گھنٹے عائشہ میری باہوں میں رہی۔ ہم ایک دوسرے کے جسم سے کھیلتے رہے۔ میں عائشہ کے ساتھ شادی سے پہلے یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو روک نہ سکے اور اس طرح ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے جیسے بارش کے قطرے زمین میں۔ میں نے عائشہ کو سر سے پاؤں تک چوما اور اتنی شدت سے چوما تھا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ دودھ کی طرح سفید جسم پر نشانات واضح طور پر عیاں ہو رہے تھے۔ دوپہر کو جب عائشہ کی امی گھر واپس آئی تو ان کی نظر عائشہ کی گردن پر پڑی۔ جب عائشہ سے پوچھا تو عائشہ نے کہا، مجھے علم نہیں کہ یہ نشان کیسے پڑے۔ عائشہ کی امی کو اس پر شک ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد عائشہ کے والد صاحب گھر واپس آ گئے اور دراصل وہ کہیں باہر شہر میں کام کرتے تھے۔ عائشہ کی امی نے اس کے والد کو سب بتا دیا اور دونوں نے مل کر مجھے ٹیوشن پڑھانے سے انکار کر دیا اور کچھ دنوں بعد عائشہ کا رشتہ طے کر دیا۔ عائشہ اور میں نے مل کر اس کے امی ابو کی منت کی کہ ہمیں الگ نہ کریں، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب عائشہ کا دلہا اسے لینے آ رہا تھا۔ میں نے عائشہ کو بہت سارے میسیجز کیے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا ہے۔ جب تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی تھی تو اس رشتے میں اتنا آگے کیوں بڑھ گئی تم میرے ساتھ؟ اس نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں بے وفا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا۔ میں کالز کرتا رہا لیکن فون بند تھا۔ اسی دن شام کو مجھے اقرا نے کال کی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اس سے بار بار پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اور تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے بولا کہ عائشہ نے کلائی کاٹ کر اپنی جان دے دی۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ مسلسل یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں بے وفا نہیں ہوں۔ اب میری عمر 60 سال ہے، میں عائشہ کی محبت کو نہ بھلا سکا۔ میں نے آج تک شادی نہیں کی کیونکہ مجھ پر، میرے جسم پر صرف میری عائشہ کا حق تھا، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔